أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا تھا کہ سب کے سب آدم کے لیے سجدہ کرو، تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ کی نافرمانی کی، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سوال کیا، وجہ پوچھے اللہ نے کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس وقت ابلیس نے اللہ سے جو جواب دیا اور اس پر اللہ کی طرف سے جو اس کے ساتھ برتاؤ کیا گیا وہ ساری تفصیلات اگلی آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، کہا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تمہیں روکا؟ جب میں نے تم سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو تمہیں سجدہ کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آدم کی اطاعت نہیں میری اطاعت تھی، میرا حکم ماننا تھا۔ تو تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ میرے حکم کی مخالفت کیوں کی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم چاہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں قبول کرنا ہے، ہماری مرضی کے مطابق ہو نہ ہو ہمیں ماننا ہے اس کو۔ تو اس نے جواب دیا شیطان نے، اس نے کہا قال، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ سے کہہ رہا ہے اور دلیل دی خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کے سامنے دلیل دی، یعنی اپنی اصلیت پر فخر کیا، اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس نے اپنا دماغ اور اپنی عقل کو استعمال کیا۔ حالانکہ ہمیں کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے شریعت کے حکم کو دیکھنا ہے۔ کسی چیز کی اچھائی اس کی کسی ذاتی خصوصیات کی بنیاد پر نہیں، ہمارے نزدیک اللہ کی بتائی ہوئی فضیلت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ نے کس کو اچھا کہا تو اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، اپنے حسب نسب پر فخر کیا، کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ میں روشنی ہوتی ہے، آگ میں طاقت ہوتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، آگ ہلکی ہوتی ہے، اور خلقتہ من طین، اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کو تو روندا جاتا ہے، مٹی تو نیچے گر جاتی ہے، مٹی کے اندر تو روشنی ہوتی نہیں،
تو یہ اس نے اللہ کے سامنے حجت بیان کی اور اپنی عقل کو استعمال کیا. عقل کو استعمال کرنا چاہیے لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں. جو دائرہ ہے اس میں استعمال کیجیے. ہمیں کیا، اللہ نے ایک چیز کو صحیح کہا تو ہمیں ماننا ہے، چاہے ہماری عقل اس کو قبول کرے نہ کرے. اس لیے کہ عقل کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہر چیز کو سمجھ سکے. حالانکہ علماء نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سجدہ کرنے کے لیے کہا تو بہت سی چیزیں سے پوچھی. کہا کہ میں نے جس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو پیدا کیا، پھر بھی تم نے سجدہ نہیں کیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح اس میں پھونک دی، پھر بھی تم نے سجدہ نہیں کیا. اور سجدہ کروانے سے پہلے ان سے بھی سوال کیا، ان سے بھی سوال کیا، ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن آدم علیہ السلام نے سارے سوالوں کو پورا جواب دیا. اس سے بھی فضیلت ظاہر کی، پھر بھی سجدہ نہیں کیا، پھر بھی اس کو خنس تھا دل میں کہ میں بڑا ہوں، میری حقیقت بڑی ہے. حالانکہ اسے بھی دیکھا جائے تو آگ کیا ہے؟ جلانے والی چیز ہے. آگ چیزوں کو منتشر کرنے والی ہے. مٹی میں زندگی ہوتی ہے، اس سے درخت نکلتے ہیں، کھیتیاں اس سے نکلتی ہیں. مٹی، اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، تواضع ہوتا ہے. مٹی کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے. آگ میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے اپنی عقل کو سب کچھ سمجھا، جس کی وجہ سے وہ مارا گیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا. تو جب اس کا یہ جواب سنا، تکبر کی بو اس کے جواب سے ظاہر ہو رہی تھی، تو اللہ نے کہا قال فاہبط منہا، کہا یہاں سے اتر جائیے، یعنی جنت سے اترنے کے لیے کہا. پھر کہا فما یکون لک ان تتکبر فیہ، تمہیں اس میں تکبر کرنے کی کوئی اجازت نہیں. فاخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، کہ تو ذلیلوں میں سے. یہ اللہ نے کہا کہ جنت تکبر کی جگہ نہیں، جنت میں رہ کر تکبر نہیں کر سکتا. جنت میں جانے والوں کے لیے تواضع چاہیے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکانا چاہیے. تو اس لیے تکبر کرنے والا جنت میں نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ کو تکبر پسند نہیں. حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس سے چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو اوندھے منہ ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ کو تکبر کا مطلب اپنی بڑائی، میں بڑا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، میرا پاور بڑا ہے، میں اچھا ہوں، یہ جو میں یہ اللہ کو پسند نہیں. اسی کی وجہ سے شیطان مارا گیا، چونکہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا. تو اللہ نے کہا کہ تو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو شیطان بھی شیطان تھا. جب اس کو جنت سے جانے کے لیے کہا، اگر اس کے اندر ذرا بھی شرافت ہوتی تو توبہ کرتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، لیکن نہیں. اس نے کہا نا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، تو آگ کے اندر تو دوسروں کو جلانے کی صلاحیت ہے، تباہ کرنے کی صلاحیت ہے، اچھی خوبی نہیں ہے. تو اس نے اللہ سے کہا کہ انذرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دیجیے، یعنی جب دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اس وقت تک کی مجھے مہلت دیجیے. یعنی اس نے سوچا کہ میں بھی فوراً مر جاؤں گا تو میں بدلہ نہیں لے سکوں گا. وہ چاہتا تھا کہ آدم کی اصلیت کو بتاؤں اللہ کے سامنے، اس کی اولاد کو ذلیل کروں کہ اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، میں بھی اس کو اولاد کو ذلیل کروں گا. اس کے لیے جلدی مجھے موت آ جائے گی تو فائدہ کیا؟ مجھے قیامت تک موقع ملنا چاہیے تاکہ میں اس کی ہمیشہ اولاد کے پیچھے پڑا ہوں.
تو اللہ نے کہا انک من المنظرین، اس کی بات کو، اس کی دعا کو قبول کیا۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب شیطان کی دعا قبول کر سکتا ہے تو دوسروں کی دعا کیوں قبول نہیں کر سکتا؟ اور دعا کا قبول ہونا ہی کسی کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے، کافروں کی بھی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو کہا فَإِنَّكَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، کہا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اب قیامت تک کی مہلت نہیں دی گئی، بلکہ پہلا سور جب تک پھونکا جاتا ہے إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ کا، اللہ نے کہا کہ ایک وقت معلوم تک، متعینہ مدت تک تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ وہ متعینہ مدت کیا ہے؟ جب تک دنیا ختم نہ ہوگی اس کو ہی جانتا ہے، جب دنیا ختم ہوگی تو وہ بھی مر جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ تکبر بری بلا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بتا دی کہ اللہ کا جو حکم آئے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ بتائی کہ جو تکبر کرتا ہے اس کی سزا ذلت ہے۔ اور پانچویں چیز یہاں پر بتا دی کہ اللہ سے آدمی مانگتا ہے تو گروہوں کی مراد بھی اللہ پوری کرتے ہیں۔ تو دعا کا قبول ہونا، بات کا اللہ کے یہاں قبول ہونا اچھا ہونے کی علامت نہیں۔ اور چھٹی چیز یہ بتا دی اللہ نے کہ یہ شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے پڑا رہے گا، کبھی یہ انسان کو گمراہ کرنے سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، بلکہ جب تک وہ رہے گا گمراہ کرتا رہے گا۔ اس لیے شیطان کے فتنوں سے، اس کی گمراہی سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ سے اس سے بچنے کی توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔